ایک سوال آنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی ولایت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے قریب پہنچنے کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، تو اللہ مدد کیسے کرتا ہے؟ دعائے سباسب کا ایک سیکشن ہے جس کے اندر ہے وَقِ روحی بروح قدسک الذی من القیتہ علیہ اصبح معظما فی عیون الناظرین وکبیرا فی صدور خلق اجمعین۔ اے اللہ میرے اوپر اپنی روح نازل کر دے کہ جس کے اوپر یہ روح آ جاتی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ ممکنات میں سے ہے، کیونکہ یہ 12ویں امام سے منسوب دعا ہے، دعائے سواسب، کہ روح انسان کے اوپر آ جائے۔ لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ تو چند مثالیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے ایک شاعر ہیں دیبل خزائی، اور ان کے بہت سے واقعات ہیں اس زمانے کے تھے، لیکن انہوں نے ایک نظم پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ نظم کے آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اہل بیت کا وارث کھڑا ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو 8ویں امام نے کہا اے دیبل، یہ جملہ جو ہے یہ تم نے خود نہیں کہا، یہ روح القدس نے تمہاری زبان پہ جاری کروایا۔ ایک اور واقعہ 5ویں امام کے زمانے سے، ایک صحابی ہیں اور وہ امام کے لیے بہت زیادہ، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد وہ اہل بیت کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، کھل کر ذکر کرتے ہیں، وہ شرماتے نہیں، وہ لوگوں کو دو ٹوک بتاتے ہیں۔ ان کو امام نے کہا کہ اے کمیت، اللہ تمہاری اس وقت تک روح القدس سے مدد کرے گا جب تک تم ہمارا ساتھ دیتے رہو گے اور تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ دو واقعات ہو گئے امام کے زمانے سے۔ تیسرا واقعہ کوئی کنٹمپریری آج کل کے دور کا جو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، 2 بلین مسلمان ہیں، کتنے لوگ رہے ہیں، کتنے لوگ گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ذریعے کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارے سامنے میر انیس کی مثال ہے، یعنی اتنے مرثیے لکھ دیے ایک ہی واقعے کے اوپر، اور اس طریقے سے لکھے کہ پچھلے 200 سال میں ہر جگہ پہ ان کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، پورے سال پڑھا جاتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ سے نہیں، یعنی کہ جب وہ شروع میں انہوں نے کیا ان سے لکھا نہیں گیا، تو انہوں نے اس طرح دعا کی تو بی بی ان کے خواب میں آئی، انہوں نے پورا واقعہ وہ کیا، بتایا اور پورا واقعہ دکھایا کہ کیا اس کے بعد سے جب ان کا قلم چلنا شروع ہوا تو وہ رکا نہیں۔ اور ایک بہت ہی مشہور ابھی کے زمانے میں ابھی انتقال ہوا ہے، ریحان اعظمی، آپ لوگ ان کے نوحے سنتے ہوں گے، جو لوگ کراچی سے ہیں ہم نے سنا ہے، میرے سامنے تو نہیں، میں پنجاب میں تھا، لیکن یہ ہے کہ جب لوگ بیٹھتے تھے کوئی آ کے کہتا تھا کہ میرے لیے یہ نوحہ لکھ دیجئے، چائے ختم نہیں ہوتی تھی نوحہ ختم ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز عطا کی جو کہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہاں تک میں آ گیا اس وجہ سے کہ آپ کو ایک طرف متوجہ کر سکوں۔